یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ یہ پوری حدیث ہے مسند احمد میں، لیکن اس میں ایک کمزور راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن اسے سپورٹیو صحیح حدیث فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں موجود ہیں، 2 اسناد، اور وہ خود مولا علی نے ہی روایت کی ہے، حدیث موقوف ہے، آپ کا اپنا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بیان کرے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس میں نہ بھی کرے تب بھی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس میں یہ امپلائڈ ہوتا ہے، چھپی ہوئی بات ہوتی ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، کیونکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کا جو ذریعہ ہے وہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی انسان سے کلام کرے، ہاں مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لیتا ہے کہ ان پر غیب کا علم ان کو دیتا ہے یا غیب پر مطلع کرتا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ان کی غیبی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ تو وہ موقوفاً 2 روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ، 2 فرقے گمراہ ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچائے۔ یعنی یہ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں یہ رافضی ہیں، غالی، جو اکثریت اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی ہیں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، جن کی اکثریت اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل سنت ان کو آن نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پلیٹ فارم تو اہل سنت کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا۔ تو یہ 2 گروہ جو ہیں جن کے بارے میں احادیث میں پریڈکشنز موجود تھیں کہ یہ گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، تو ان کے اس وقت جو نمائندہ خطباء ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ انہیں دوزخ میں لے جائیں، والعیاذ باللہ تعالی، اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، لفظ ہم اردو میں رضا بولتے ہیں، یہ لفظ رضا ہے زیر کے ساتھ، یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر، آج سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، لیکن اب اس محرم کے اندر جو اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے یہ تو بہت بڑے لیول کا فتنہ ہے، کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں خصوصاً پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے داعی جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، اور وہ چونکہ یہاں پہ مائنورٹی کے اندر ہیں، اقلیت میں ہیں، تو وہ اہل سنت کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
اور اس میں اہل سنت کے اوپر سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں، علماء یا جماعتیں، وہ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے۔ ہم نے ماضی میں اس طرح کی کئی جماعتیں بھگتی ہیں، یہ تو اب ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ ادروائز 80 کی دہائی سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے انہوں نے یعنی تکفیریت یہاں پر عام کی، حتیٰ کہ ٹوائلٹس کے اندر انہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ جو لفظ ہے یا کافر بھی ایون جو لفظ ہے، اس کے سارے حروف تہجی قرآن کے حروف تہجی ہیں، یہ ہم ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، یہ قرآن کے حروف تہجی کی تحقیر اس میں لازم آئے گی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، ایون فقہ حنفی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے یہ۔ بہرحال یہ اب جا کے کچھ سکون آیا ہے اور یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے، تو اب یہی اگر تکفیری معاملات اہل تشیع کی جانب سے کھڑے ہوں گے، ان کے جاہل ذاکرین کی جانب سے، جن کا رونا اکثر ان کے علماء روتے رہتے ہیں، ان کے خلاف فتوے بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو اہل تشیع کا ممبر ہے وہ ذاکرین کے قبضے میں ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ممبروں پر آپ کو خطباء اور نعت خوان حضرات ڈومیننٹ نظر آتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر اہل تشیع کے ممبروں پر آپ کو ذاکرین کا قبضہ نظر آئے گا۔ اہل سنت میں پھر بھی علماء کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اہل تشیع میں پریکٹیکلی ذاکرین کا پلڑا بھاری ہے، اور اسی وجہ سے اہل تشیع کے علماء یہ رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں اپنے مکتب فکر کا، اور کہتے ہیں جی مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے 70-80 سال کی جو ہے وہ ایک گمراہی کی داستان ہے، جس نے یہاں تک اب رنگ دکھایا ہے کہ اب اوپنلی ممبروں سے علی اللہ نعوذ باللہ، حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ بھی سننے کو مل رہے ہیں جو صراحتاً کفری عقائد ہیں۔ اگرچہ اہل تشیع کے بڑے علماء اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن عوام الناس تو انہی لوگوں کو ممبروں پر جگہ دیتی ہے، اور اس میں ایک ذاکر جو ہے یہ بھی ہے۔ تو اب اہل تشیع کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس طرح کچھ دن پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، اور اس نے کیسے پینترے بدلے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اور کہا کہ ایسی کوئی ویڈیو کہاں ہے، لے کر آؤ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ کہاں سے دیں گے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کسی نے ویڈیو سنبھالی تھی، وہ اس نے چڑھا دی، پھر جو ہے پھر اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا جی نہیں نہیں وہ یہ نہیں، یہ تو فلاں بزرگ نے بھی خطا لکھا، فلاں نے لکھا، 3-4 لیکچر اس پہ دیے۔ اس پہ جب خود بریلوی علماء نے اسے ڈانٹا، پھر اس نے ایک نیا پینترا بدلا اور اس نے کہا نہیں میرا تو کہنے کا مطلب اجتہادی خطا تھا۔ یہ 3 سٹیپس میں اس نے اپنی 2 نمبری ظاہر کی، اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہ نہ پہ بھی ہو، وہاں پہ نہ بھی ہو، اصل تو آخرت کا عذاب ہے نا جو بھگتنا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ تو بریلوی علماء نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا، اگرچہ وہ خود ایک سمجھ لیں بریلویوں کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ بالکل اب شیعہ کو بھی چاہیے کہ یہ اب کام بریلویوں کا یا اہل حدیث یا دیوبندیوں کا نہیں ہے کہ اس منوس مارے کو پکڑیں، یہ اہل تشیع علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس کو اندر کروائیں۔ صرف تقریریں اور مذمتی بیان دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے بھی اسی طریقے سے اشرف جلالی والا کام کیا، اس نے بھی اپنے پینترے بدلے، اور اس نے کہا جی میں نے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بات کی تھی، میں نے تو سیدہ فاطمہ کی بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہے، اس نے جو ہے وہ پہلے بطول نام لیا، پھر فدق کا ذکر کیا، اور پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس نے بات کی کہ جی وہ حق مانگنے گئی تھیں، اور پھر اس نے کہا کہ جی وہ حق کا انکار کر کے نعوذ باللہ خلیفہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو صرف گناہ گار ہوتا۔ تو یہ حق کا انکار نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے۔ میرا فدق آج ٹاپک نہیں، میں دیکھ لیں میرے نزدیک تو دونوں موقف درست تھے۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدہ فاطمہ
کی بات مان لیتے تو وہ بھی موقف درست تھا، کیونکہ یہ مسئلہ مینیجریل تھا. اور اگر جو انہوں نے خود ڈیسیژن کیا مینیجریل، یہ بھی اپنی جگہ درست تھا. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ اس واقعے کے 90 سال کے بعد جب وہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے تو انہوں نے آل فاطمہ کے حوالے فدق کو کر دیا تھا.